جی السلام علیکم، صبح بخیر۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں اٹھ گیا ہوں اور نیچے جائیں گے۔ نیچے جا کر برش کریں گے، برش کرنے کے بعد نماز ادا کریں گے، نماز ادا کرنے کے بعد واک پہ چلے جائیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مومن بھائی میرے پاس آ چکے ہوئے ہیں، ہم ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جواد بھائی، مومن بھائی کل آپ نے کیا کیا پھر؟ جواد بھائی آپ کی بہت ہی فیلنگ محسوس ہوئی تھی، ہم نے کال کی ہے، پھر بھی ہم نے دل لگایا ہوا تھا آپ کے کال کے ساتھ، آپ نے آپ کی یادیں سے۔ اچھا صحیح ہو گیا۔ اور اس کے بعد جناب آج کا کیا پروگرام؟ آج ہم وزٹ کرائیں گے۔ آج کا آغاز ہی نہیں کیا آپ نے۔ جواد بھائی نئی صبح کے ساتھ آغاز کرتے ہوں، نئی بات کے ساتھ ہوں، نئے ایک مقام کے ساتھ۔ نہیں آج کے ویلوگ کا آغاز ہم نہیں کرتے ہیں، نئی صبح کے ساتھ، نئی بات کے ساتھ، نئے آغاز کے ساتھ اور نئے انداز کے ساتھ۔ ہاں نئے انداز، کیونکہ آج جو جگہ پہ جا رہے ہیں وہ بہت ہی پرانی ہے۔ جی ایسے ہی ہے۔ اپنے ناظرین کو میسج دے کے ویو کرائیں گے۔ اور وہ جگہ کس جگہ پہ ہے؟ اور فوک نہیں کی، اس لیے معذرت کرتے ہیں کیونکہ تھوڑی سی لیٹ ہونے کی وجہ سے۔ نہیں وہ بیسیکلی ادھر ہی واک ہو جانی ہے، ظاہری بات ہے۔ جب ہم لمبا ٹور رکھتے ہیں تو پھر واک کا پروگرام ہم ویسے بھی ادھر ہی جا کے کرتے ہیں جس جگہ پہ جاتے ہیں، مینیج کر لیتے ہیں۔ جیسے ایک تو ٹائم ویسٹ نہیں ہوتا، ایسے ہی بات ہے۔ ایسے ہی بات ہے۔ جیسے کل اسٹیشن پہ گئے، ہم نے واک نہیں کی، ہم نے ادھر جا کے واک کیے، ٹائم اسپینڈ کیا ہے، مزہ آیا ہے، بہت مزہ۔ ہاں تو اب سیم وہیں پہ جا کے ہوگا، واک کریں گے اور ویو کریں گے۔ ہاں تو انشاءاللہ ملتے ہیں پھر۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ آج ہم آپ کو شہر قصور کی قدیم جگہ اور قدیم مقام دکھانے جا رہے ہیں۔ ہم نمایاں کریں گے وہ شہر جو بابا بلے شاہ کے وسط میں واقع ہے۔ اور اس جگہ کا نام کوٹ رکن دین خان ہے۔ یوں تو شہر قصور کے 12 کوٹ ہیں، ہم آپ کو ہر روز ایک نئے کوٹ کا وزٹ کروائیں گے، لیکن آج ہم نے کوٹ رکن دین خان سے شروع کیا ہے، لیکن اس جگہ کی تاریخ 1300 سال سے بھی پرانی ہے۔ تقریباً ظہیر الدین بابر کے دور سے ہی یہ جگہ موجود ہے۔ شہنشاہ مغل امپائر رنجیت سنگھ کے دور میں مندر تعمیر کیا گیا، اور اس علاقے کی خوبصورتی اور قدیمی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ مندر 1000 سال پہلے تعمیر کیا گیا اور یہ جگہ اس کوٹ میں واقع ہے۔ آج ہم آپ کو مندر کا بھی بتائیں گے۔ اس جگہ کسی دور میں نوابوں کی حویلیاں بھی رہی ہیں، اب تو گزرتے دور کے ساتھ ساتھ جگہ کے حد و کار بھی تبدیل ہو چکے ہیں، اور کچھ قدیمی اثرات اب بھی موجود ہیں، جن میں سے چند ایک نمایاں ہیں اور جو ہم آپ کو دکھائیں گے، اور جتنی ہمارے پاس معلومات ہیں آپ کو اس کے بارے میں آگاہ کیا جائے گا۔ سب سے پہلے مندر ہے جو تقریباً 100 فٹ لمبا ہے اور سنگ مرمر سے تعمیر کیا گیا ہے، اس کے اوپر سونا ابھی بھی موجود ہے۔ اس کی قدیم ترینی یہ ہے کہ 700 فٹ دور ایک تالاب ہریہار کے نام سے واقع ہے، اور اس تالاب اور مندر کے ساتھ کیا کنیکشن تھا؟
اور تحقیق کے مطابق ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ مندر اور تالاب کا آپس میں یہ کنیکشن تھا کہ لوگ اسے گنگا سمجھتے تھے، یوں کہ تالاب کا نام ہریہر اور اس مندر کے ساتھ جو گنگا بہتی تھی وہ یہی ہے۔ اور پھر بعد میں گزرتے دور کے ساتھ ساتھ لوگ رہائش پذیر ہوتے رہے اور کوٹ کے جد و حال تبدیل ہوتے رہے۔ اور سب سے پہلے یہ مندر دکھاتے ہیں، اور مندر کے دونوں جانب مشرق اور مغرب کی طرف ایک مورتی ہے، اور جو ابھی بھی نمایاں طور پر نظر آتی ہے، جس کو ہندو دیوتا سمجھتے تھے کہ بتایا جاتا ہے کہ اس کے سامنے شیشہ رکھ کر سورج کے عکس سے بھگوان کا زمین پر عکس بنایا جاتا تھا اور اس کے ارد گرد بیٹھ کر پوجا کرتے تھے، اور مندر کے اندر بھی مورتیاں موجود تھی۔ اور وقت کے بدلنے کے ساتھ ساتھ اب کوئی مورتی موجود نہیں ہے۔ یہ 7 منزلہ حویلی ہے ایک، جو ابھی بھی قائم ہے، اور یہ حویلی ہندوؤں والی گلی میں واقع ہے، اور اب یہاں پر کئی گھر بن چکے ہیں۔ 1947 کی جنگ سے پہلے مسلمانوں اور ہندوؤں کا آپس میں بہت اچھا سلوک تھا، اور جنگ کے بعد سب ہندو پاکستان چھوڑ کر انڈیا روانہ ہو گئے، اور اب یہاں پر کوئی ہندو موجود نہیں، اور سب کچھ ہونے کے باوجود پاکستانی حکومت نے اس جگہ کو قائم رکھا ہوا ہے۔ کوٹ رکن دین کے 2 دروازے ہیں، ایک چھوٹا دروازہ اور ایک بڑا دروازہ۔ یہ چھوٹا دروازہ ہے جو پہلے آپ کو دکھایا تھا، وہ بڑا دروازہ ہے۔ محمد صاحب وعلیکم السلام۔ محمد صاحب اے دسو اندر تسی گئے یہ تے کی تانوں محسوس ہویا ہے؟ جواد بھائی دیکھا جائے آپ جیسا کہ وزٹ کیا ہم نے، اور ایسا محسوس ہوا کہ پرانا کھنڈر ٹائپ جگہ بنی ہوئی ہے ادھر، اچھا، اور ادھر فاستہ کوئی انتظام نہیں ہے، کافی کوڑا کرکٹ پڑا ہوا ہے، گند کافی زیادہ ہے، صفائی کا کوئی خیال نہیں ہے، یہاں پر بدبو اتنی زیادہ ہے کہ یہاں پہ کھڑا نہیں ہو۔ جی جی، لیکن ہم کھڑے نہیں ہوا جا رہا ہے یہاں پہ۔ ہماری اپیل ہے، ایک ریکویسٹ ہے چھوٹی سی، عرض کرتے چلیں کہ ادھر صفائی کا بہت زیادہ خیال رکھا جائے، یہاں پہ اپنی کم سے کم صفائی تو رکھیں یہاں کے، اور جگہ کو مینیج کیا جائے۔ یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ خستہ حال ہوا پڑا ہے یہ لوہا، دیکھیں ہاں، کسی ٹائم بھی جانی نقصان ہو سکتا ہے یہاں پہ کسی کا بھی، تو آپ کی مہربانی ہے یہاں پہ تھوڑی توجہ کریں۔ جی السلام علیکم مومن بھائی۔ وعلیکم السلام۔ مومن بھائی ہم کدھر جا رہے ہیں اب؟ جواد بھائی جیسا کہ گاڑی کو شاور کروایا اور گھر کی طرف روانہ ہونے لگے ہیں، اب ہم گھر کی طرف جا رہے ہیں، گھر جا کے آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مومن بھائی کی حال ہے؟ جواد بھائی اللہ کا شکر ہے، تھوڑا مسئلہ بن گیا ہے۔ او ہو کی مسئلہ بنیا؟ خیر تے یہ سب بہار بہار تے نہیں چڑھ گیا؟ تینوں تے بہار چڑھیا پیا؟ نہیں یہ سیر درد دی گولی کھانا پھر۔ اے کیڑی؟ یہ پیناڈول، ہاں اندر پیچھے کا وجوہات ہے۔ کی وجہ ہے کیوں کھا رہے ہو؟ خیر تے ہی تسی اج دے دن وچ کھادی ہیں؟ 6 کھا لیتے ہیں، 4 رہ گئی ہیں۔ او کیوں؟ وہ جواد بھائی بھی تو ویکھیا جاوے مہنگائی اتنی ہو گئی ہے، اوئے ہوئے ان لوگوں نے ایہو ہی کھانیاں نے۔ 40 روپیہ ڈالر مہنگا ہو گیا ہے، 83 روپیہ تیل مہنگا ہونے دی اگوں چانس نظر آندے پے نے، تے کی دسو دنیا کدھر نوں جاوے گی؟
ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ ਉਹ ਨਸ ਜਾਂਦੇ ਬਾਹਰ। ਉਹਨਾਂ ਨਸਣਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਕ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਹੋਇਆ ਵੇ, ਜਦੋਂ ਬੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ 2 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਧ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬੱਤੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, 2 ਦਿਨ ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਇਲਾਕੇ ਟ੍ਰਿਪ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਆ ਨਵੀਂ ਖਬਰ ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਲੋਕੀ ਇਹ ਪਤਾ ਮਹਿੰਗਾ ਇਹ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਸਤਾ ਹੀ ਸਸਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਉਹ ਇੱਕ ਗੋਲੀ 2-3 ਰੁਪਏ ਦੀ ਖਾ ਲੈਣੇ ਜਦੋਂ 40 ਰੁਪਏ ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗ ਵਧਣ ਨਾਲੋਂ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਰ ਪੀੜ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੋਚੀ ਪਏ ਹੋਏ ਆ ਹੁਣ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੱਲ ਕੱਢੋ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੁਕਮਰਾਨ ਥੋੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਮੀਆਂ ਜੀ, ਵੇਖ ਲਓ। ਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦਾ आवाज तो पहुंचा सकते हो। ਇਹ तो गल ठीक है नाजरीन, आप देख सकते हैं मोमन भाई खुद परेशान हो गए हैं क्योंकि आपको पता है हर बंदा परेशान है महंगाई की वजह से। इतनी हो गई है। हाँ मोमन साहब अभी आप भी एक खाए टेंशन से फारग हुए। यार है वक्ती तौर पे बंदा टेंशन तो फारग होता है। जिससे इस वक्त मैं बैठा हूं टेंशन तो फारग, तो बाहर जावांगा फिर खानी पैनी, फिर खानी पैनी। ਐਵੇਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਗਰ ਹੈ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਂਝ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅਪੀਲ ਕਰੋ। ਅਪੀਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਤੇ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਨਹੀਂ ਜਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਆਪਾਂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾਣੇ, ਅੱਲਾ ਮਦਦ ਕਰ ਦੇਗਾ ਸਾਡੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਪ ਗਲਤ ਹਾਂ। ਪੁੱਛੋ ਕਿਵੇਂ? ਆਪਣੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਹੀ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਮੁਸੱਲਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਬਾਤ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਜੀ। मोमन भाई ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਬਾ ਲੱਗਦਾ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਛਾ मोमन भाई ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਗਦਾ ਬਾਬਾ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਪਈ, ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਆਪਾਂ ਵੀਲੋਗ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਐਂਡ ਕਰੀਏ ਕਾਫੀ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਦਰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 4 ਵਜੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਵੀਲੋਗ ਦਾ ਇਖਤਤਾਮ ਕਰੀਏ ਜੀ। कल असी हाजिर होंगे एक नए व्लॉग के साथ, एक नए व्लॉग के साथ, नए अंदाज के साथ और नई आगाज के साथ और नई सुबह के साथ। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें। और उसके अलावा हमारी मजीद वीडियो देखने के लिए हमारी बेल आइकॉन को लाजमी आपने नोटिफिकेशन ऑन करना है। आपने हमें फेमस किया और आप सबकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत फेमस किया। और आप क्या पैगाम देंगे? जवाद भाई पहले तो मैं अपने दोस्तों को, अपनी माँ बहनों को सबको वेलकम करता हूँ जिन्होंने हमें इतना अच्छे मैसेज दिए। ऐसे ही बात है, इतनी खुशियाँ दी, ऐसे ही है। और देखिए बात सुने, अब मैं एक बात मेरे जहन में आ गई मोमन भाई, ਹੁਣ ਹਰ ਬੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਹੀਏ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸਾਂ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਟਰਟੇਨ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕੀ ਵੀ ਫਰੈਸ਼ ਹੋਣ, ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੂਰ ਹੋਣ। ਸਬਰ ਦਾ ਫਲ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੇ? ਸਬਰ ਮੈਂ ਸਮਝ ਲਈ ਗੱਲ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਜਵਾਦ ਭਾਈ। ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਕਰੀਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਚੰਦ ਮਿੰਟ ਨਿਕਲ ਆਂਦੇ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਚੰਦ ਮਿੰਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਬਾਤ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।